بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق حقیقی اور معبود برحق ہے، جو اس پوری کائنات کا تنہا مالک اور حاکم ہے۔ ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا سب اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اس کے نبیوں پر، جو تاریخ کے مختلف ادوار میں دنیا کے مختلف حصوں پر انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اس دنیا میں پیدل پہ آیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں نبی آخر زمان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج مطہرات پر اور آپ کے صحابہ کرام و صحابیات رضوان اللہ علیہ اجمعین پر، جن کی انتھک جدوجہد سے اللہ کا یہ آخری دین ہم تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام نیک بندوں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک اس کے دین کی اشاعت، سربلندی اور اس کی حفاظت کے لیے کام کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام نیک انسانوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ محترم جناب ثانوی مشتاق صاحب، ناظرین اس مشاعرے کے اور اس نشست کے، اور دیگر معزز شعراء اکرام اور ادب دوست حضرات، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے یہ اس مجلس کا انعقاد ہوا، جس میں ہم کچھ باتیں عتیق جاوید صاحب کے متعلق سننے کے لیے یہاں پر جمع ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے بتایا گیا کہ محترم عتیق احمد جاوید صاحب مختلف صلاحیتوں کے مالک تھے۔ میں ان کی زندگی کے 5 اہم خصوصیات آپ کے سامنے مختصر، اس لیے کہ رات بھی کافی ہو چکی ہے، آپ کو جانا بھی ہے، مختصر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض خودآداد صلاحیتوں سے نوازا تھا، جیسے اس میں ایک ادب سے دلچسپی تھی، شاعری سے دلچسپی تھی، لیکن ادب اور شاعری کو مقصد اس وقت ملتا ہے جب اس کا رشتہ آسمان سے جڑ جائے، وحی سے جڑ جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑ جائے، ورنہ صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں لیکن ان صلاحیتوں کو کوئی رخ نہیں ملتا۔ وہ کبھی کبھار وہ ساری سعی و جہد، وہ ساری کوششیں بیکار اور رائگاں ہو جاتی ہیں اگر اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ ہو۔ ماہر القادری نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے، تجھ سے نہ ہو جو ربط وہ فکر و نظر ہی کیا، اہل خرد ہے جہل نمایاں تیرے بغیر۔ سب جہالت ہے اللہ تعالیٰ کے وحی کے بغیر، یہ دنیا اندھیرا ہے اگر آدمی اللہ تعالیٰ کو بھول جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جتنے مسائل ہیں ان مسائل کا کوئی حل آج تک انسان کو اس لیے نہیں ملا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کا حل تلاش نہیں کیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ چیلنج ہے انسانی سماج کے لیے کہ آپ پوری تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہی ہے کہ آپ پڑھ لیجئے کہ انسان کی تباہی کا، اس کے بگاڑ کا، اس کے زوال کا ایک ہی سبب ہے، وہ خدائی ہدایت سے دوری۔ جب بھی خدا سے اس کا رشتہ ٹوٹا، سماج کے اندر سوائے کولیپس کوئی سماج تتر بتر ہو گیا اور اس نے اپنے مسائل کا کہیں حل تلاش نہیں کیا۔ تو عتیق صاحب کی زندگی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اس وحی الہی سے اپنا رشتہ جوڑا۔ ان کے کلام کے اندر جو رفعت ہم دیکھتے ہیں، جو بلندی ہم دیکھتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وابستگی ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے جو میں آپ کے سامنے ان کی زندگی کا ایک گوشہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے بیکار نہیں، ایک کام دے کر۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ پاک ہے اس سے کہ کوئی عبث کام کرے۔ ہر انسان کا ایک مقصد ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو جب اللہ نے انسانی سماج میں بھیجا تو
لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت کی جو جدید صلاحیتیں تھیں یا زمانے میں جو چیلنجز تھے ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لائق بنا کر کے جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے. زمانہ کہا جاتا ہے جادوگری کا زمانہ تھا. لوگ جو ہے بہت فن کے ماہر تھے جادوگری کا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس صلاحیت سے لیس کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ کہا جاتا ہے کہ تخت و تاج کا زمانہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت دی جسے آپ کبھی کسی کو اس کے بعد ملے گی نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اکنامک کرائسس کا ایک پیریڈ تھا. اللہ تعالیٰ نے پورا فائنینشیل مینجمنٹ دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کہا جاتا ہے کہ میڈیکل سائنس کا زمانہ تھا کہ لوگ جو ہے اللہ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جن کو بھی ہاتھ رکھتے تھے اس کا شفا ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ اس جو ہے چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ادب کا زمانہ تھا. عربی زبان پر لوگوں کو اتنا یہ تھا فخر تھا کہ وہ سمجھتے تھے وہ ساری دنیا کو عجم کہتے تھے کہ وہ ان کو کچھ نہیں آتا. یہ لینگویج کا قرآن مجید ایک ایسا شاہکار ادب کا چیلنج کیا کہ اس کتاب کے جیسی ایک صورت بنا لاؤ یا ایک آیت ہی پیش کر دو, تم جس کی چاہتے ہو مدد لے لو. تو یہ قرآن مجید کا آج بھی چیلنج ہے کہ اس جیسا کلام آپ پیش نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات کے ذریعے سے بھیجا. تو یہ جو چیز جس کے پاس جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کے ساتھ وہ اس میدان میں جائے. تو عتیق جابر صاحب کی زندگی کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے جو کچھ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا اس صلاحیت کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے, اللہ کے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے یہ جو ہے استعمال کیا. یہ ہمارا دوسرا ہدف ہونا چاہیے کہ جس فیلڈ میں ہم ماہر ہیں, جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سونے اور چاندی کے کانوں کی طرح ہے, جسٹ لائک گولڈ اینڈ سلور مائنس. کوئی شخص صلاحیتوں سے خالی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر صلاحیت دی ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور اپنے حصے کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ادا کرے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے, اس سماج کی تعمیر کے لیے, اس سماج کو بنانے کے لیے. مجھے تیرگی کی جو ہے شکایت کرنا بیکار ہے. ہم وہ نہیں ہیں جو شکایت کرتے بیٹھے. ہمیں تو شمع جلانا ہے. جہاں جہاں بھی اندھیرا ملے گا, جہاں جہاں بھی تیرگی ملے گی, ہم جو ہے جلاتے جائیں گے, شمع کو روشن کرتے جائیں گے. یہ ہمارا کام ہے. تو یہ دوسرا سبق ہے جو عتیق جابر صاحب نے دیا ہمارے کو, اور اس پر ہمیں جو ہے سوچنا چاہیے. تیسری چیز عتیق جابر صاحب کی زندگی کی یہ ہے کہ دیکھیے سب لوگ بڑھاپے میں فکر مند ہو جاتے ہیں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اور اپنی زندگی کا سودا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر ہی لیتے ہیں. لیکن عین شباب کے زمانے میں جب وہ ان کا کیریئر شروع ہو رہا تھا اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو جماعت اسلامی کے حوالے کیا. چند 100 روپے ملتے ہوں گے, حالانکہ وہ گریجویٹ تھے, اچھی جو ہے مطلب جس سماج میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا وہاں پر وہ جا سکتے تھے, لیکن انہوں نے اپنے لیے جو راستہ انتخاب کیا وہ راستہ یہ کہ وہ جماعت جو اللہ کے دین کے لیے, اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کے لیے کام کر رہی ہے, اس جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا جائے. ہمہ وقت وہ اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہو گئے. جوانی میں انہوں نے اپنا یہ راستہ اختیار کیا. تو یہ تیسری خصوصیت تھی کہ ہمیں سب, قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کا ایک پروپوزل ہے, بلکہ عہد ہے, تم اپنا مال اور جان ہمارے حوالے کر دو, ہم اس کے بدلے تمہیں جنت دیں گے. یہ ٹریڈ, کیا تم تیار ہو؟ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. کیا میں تم کو ایک ایسا بزنس بتاؤں جو تمہیں جہنم کے دردناک عذاب سے بچا سکتی ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ سودا انہوں نے کیا. یہ تیسری اہم خصوصیت ہے عتیق جابر صاحب کی. چوتھی خصوصیت یہ ہے ان کی کہ وہ ایک سمندر مزاج آدمی تھے. دنیا کی طرف کبھی انہوں نے ہاتھ اٹھا کر نہیں دیکھا. حالانکہ جس سرکل میں وہ اٹھتے بیٹھتے تھے وہاں صرف ہر قسم کی کیا کہتے ہیں دنیا کی رونق, دنیا کی رنگینیاں وہاں پائی جاتی تھی, لیکن کبھی لالچ کی طرف سے انہوں نے ان کی طرف نہیں دیکھا. وہ جو ہے ایک زندہ ولی تھے وہ. اور یہ کہنے کو ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں
آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں ہر شخص جس کے پاس دولت ہے وہ دولت کی حرص میں مبتلا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قرآن کہتا ہے کہ تم لوگوں کو ایک دوسرے سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی فکر نہیں, اس قدر غفلت میں ڈال رکھا ہے کہ تم اسی حالت میں قبرستان چلے جاؤ گے. لیکن جس کے پاس دنیا نہیں ہے وہ بھی دنیا کے لالچ میں ہے. کبھی ہم نے ان کی زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ آپ دیکھیں گے کہ آخری وقت تک وہ ایک کرائے کے گھر میں رہے اور انہیں پسند کیا وہ مسکن. لیکن کیا وہ غریب تھے, فقیر تھے؟ ہرگز نہیں. انہوں نے جس طرح کہتے ہیں نا بادشاہی میں فقیری یا فقیری میں بادشاہی, یہ ان کا جو ہے مزاج تھا. انہوں نے کبھی اپنے آپ کو یہ محسوس نہیں کیا کہ میں جو ہے اللہ نے ابھی فرحان صاحب نے آپ کے سامنے جو مصرع سنایا وہ عکاسی کرتا ہے ان کے جذبات اور احساسات کی, کہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو دینا مجھے وہ میرے لیے کافی ہے. میں کیوں کہوں میرا رب مجھے جو دیتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو میں چاہتا ہوں. میری کیا جو ہے آرزو ہوگی, میری کیا تمنا ہوگی, میں کیوں خواہش کروں گا, میرا رب جو مجھے دیتا ہے وہ میرے لیے کافی ہے. تو یہ جو کیفیت تھی نا ان کے اندر, یہ ہم جو ہے ان کی زندگی میں دیکھتے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزوں میں یہ چیز جو ہے ہم میں سے ہر ایک کو, دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں نا احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے, بنا دیں گے. کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو پسند کیا. جب عمر رضی اللہ عنہ آ کے دیکھ کر آنسو آ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک طرف قیصر و کسریٰ آپ جو ہے تاٹ پر سوئے ہوئے ہیں, آپ کے پیٹھ میں جو ہے تاٹ کے جو ہے نشانات لگے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عمر تم پسند نہیں کرتے کہ لوگ دنیا لے کے جائے, آخرت ہمارے لیے ہو؟ قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے وما متاع الحیات الدنیا الا قلیل. دنیا کی یہ ساری ساری نعمتیں سب متاع قلیل ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. کیا تم لوگ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے تمہارے لیے اور باقی رہنے والی ہے. تو یہ چیز ہمارے سامنے عتیق صاحب کی زندگی کا چوتھا پہلو ہے. پانچواں اور آخری بات جس کا تعلق ان کی زندگی کا یہ پہلو شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے, وہ یہ کہ ہماری ملاقات ان سے آج سے تقریباً 35 سال پہلے ہوئی تھی. جب ہم نئے تحریک اسلامی میں شامل ہوئے تھے, اس وقت وہ جماعت اسلامی کے امیر تھے یہاں پر. انہوں نے, اگر میں ایک لفظ میں کہوں تو انہوں نے جماعت اسلامی کی چابی ہمارے حوالے کر دی تھی. یہ لیجیے, آپ جو ہے آپ کو کام کرنا ہے. یہ دیکھیے اصل میں ہوتا یہ ہے ہمارے پاس کہ ہر آدمی ہماری جو ہے ملت اور ملک میں یہ چاہتا ہے کہ مرتے دم تک میں متولی رہوں, میں ٹرسٹی رہوں, میں جو ہے مطلب اس عہدے پر فائز رہوں. اسی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نوجوان قیادت ابھرتی ہی نہیں. انہوں نے اس زمانے میں ہمیں اتنا انکریج کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس پورے آفس میں ہمیں کہیں بیٹھنے کے لیے جگہ دے دیجیے, کام آپ کو کرنا ہے. وہ آپ اس طرح سے وہ انکریج کرتے تھے. اور پھر جس طریقے سے انہوں نے ہماری تربیت کی نا, جس طرح سے ہمیں بولنا بھی, اس لیے کہ اس زمانے میں جماعت اسلامی کے سرکل میں بھی بولنے والے بہت کم تھے. ایک عتیق جاذب صاحب تھے اور دوسرا انور فریض صاحب تھے. باقی لوگ تو باہر سے کبھی انار اسلام صاحب آ گئے, عبدالرحیم صاحب آ گئے, یہ سب جو ہے باہر مدراس وغیرہ میں رہتے تھے. جب وہ 80s یا 90s کا جو زمانہ تھا, اس زمانے میں یہی لوگ تھے جو مقرر تھے. اور بات جو ہے بہت اتنا جب بولتے تھے نا تو باتیں دل پہ اتر جاتی تھی. خاص طور پر قرآن مجید کا جو درس دیتے تھے, جس طریقے سے جذبات پہ آ جاتے تھے, آنکھوں سے آنسو نکل پڑتا تھا ان کی, اور جو ہے دوسروں کو رلا دیتے تھے. تو یہ چیز جو ہے ان کی زندگی میں تھی. تو انہوں نے نئی نسل کو تیار کیا. اور پھر کئی لوگ جس میں سے جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ شورا کے لیے بھی ان کا تھا اور پھر سماج کے لیے بھی. تو یہ 5 چیزیں تھیں ان کی زندگی کے, جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. اور اس میں سے جو سبق ہمارے لیے ہے وہ سب کے لیے ظاہر بات ہے, ان کے لیے بھی یہی ہے, ہمارے لیے بھی وہی ہے. وہ زندگی گزار کے چلے گئے, ابھی ہمارے پاس وقت باقی ہے, تو ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو وقت ہمارے پاس بچا ہے اسے ہم بامقصد کاموں میں لگائیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عتیق جاذب صاحب کی جو بھی نیکیاں تھیں اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازے. انسان ہونے کی حیثیت سے جو بھی ان سے خطائیں ہوئی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ
انہیں اعلیٰ علیم میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا شمار اپنے صالح بندوں میں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ توفیق دے کہ ہم بھی زندگی کی قدر کریں اور زندگی کے آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں پرامن زندگی عطا کرے اور آخرت میں محنت بھری جنتوں میں جگہ نصیب کرے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔